بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ آج ہمارا سنی خیر آبادی رضوی درس نامی کا لیکچر نمبر 16 ہے اور فارسی قاعدہ کا سبق نمبر 12 ہے۔ یہ مستقبل کا بیان ہے۔ ظاہر ہے فعل مستقبل آنے والے زمانے کو کہتے ہیں، جیسا کہ آپ نے یہ جانا ہوا ہے پہلے سے۔ اب اس کے بنانے کا طریقہ انہوں نے ابتدائی باتیں میں ایک شعر کے اندر بتایا تھا، جو پہلے صفحے کا آخری شعر تھا۔ ہے یہ مستقبل بنانے کا طریق، ماضی پر خواہد لگا دے اے رفیق۔ ماضی پر خواہد لگائیں گے تو ماضی مطلق سے مستقبل بن جائے گا، جیسے پرورد سے خواہد پرورد، اس کو خواہد نہیں پڑھنا، جیسے خواب پڑھتے ہیں خواب نہیں پڑھتے، خواہش پڑھتے ہیں خواہش نہیں پڑھتے۔ تو فائدہ یعنی نوٹ، مجہول میں شد سے پہلے لفظ خواہد آتا ہے، یعنی ماضی مطلق معروف کے پہلے خواہد لگائیں گے تو مستقبل معروف بن جائے گا، اور ماضی مطلق مجہول میں جو لفظ شد ہوتا ہے، ہا شد بڑھاتے ہیں نا ماضی معروف پر ماضی مجہول بنانے کے لیے، تو ہا اور شد کے درمیان خواہد لگا دیں گے، آگے ہر سیغے پر اس کی مخصوص علامت لگائیں گے، جیسے پرورد 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 اسی طرح رہے گا، لیکن خواہد پہ علامت لگتی جائے گی، خواہد خواہند خواہی خواہید خواہم خواہم۔ پھر جب مجہول کی طرف آئیں گے تو وہ خواہد درمیان میں آنا ہے شد کے، تو پروردہ خواہد شد، پروردہ خواہند خواہند شد، پروردہ خواہی شدی خواہی شد، پروردہ خواہید شد، پروردہ خواہم شد، پروردہ خواہم شد۔ ترجمہ مضارع والا نہیں کریں گے کہ حال و استقبال دونوں کو شامل ہو، صرف حال کا بھی نہیں کریں گے، صرف مستقبل کا کریں گے۔ خواہد پرورد وہ پالے گا، خواہند پرورد وہ پالیں گے، خواہی پرورد تو پالے گا، خواہید پرورد تم پالو گے، خواہم پرورد میں پالوں گا، خواہم پرورد ہم پالیں گے۔ مجہول، اس میں فاعل چونکہ معروف نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہوتا، تو اس کا ترجمہ کریں گے پروردہ خواہد شد وہ پالا جائے گا، پروردہ خواہند شد وہ پالے جائیں گے، پروردہ خواہی باشی تو پالا جائے گا، پروردہ خواہد شد تم پالے جاؤ گے، پروردہ خواہم شد میں پالا جاؤں گا، پروردہ خواہم شد ہم پالے جائیں گے۔ سوالات بالکل آسان ہیں، اس سے پہلے حاشیہ دیکھیں کہ اردو میں مضارع کے آخر گا بڑھا کر مستقبل بناتے ہیں، جیسے پالے سے پالے گا، تھا پیچھے ماضی کی بات ہوتی ہے نا بعید کی، تو کا آگے مستقبل کی بات ہوتی ہے۔ فعل مستقبل کی تعریف کرو، فعل مستقبل وہ فعل ہے جس سے زمانہ آئندہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ مستقبل مجہول میں لفظ خواہد کہاں آتا ہے؟ ہے اور شد کے درمیان۔ سیغوں کی علامتیں کس جگہ داخل کی جاتی ہیں؟ بھائی اس پہ جو نیا لفظ لگا رہے ہیں مستقبل کے لیے خواہد، اس پہ سیغوں کی علامتیں لگیں گی، خواہد خواہند خواہی خواہید خواہم خواہم۔ گفت سے مستقبل معروف کی گردان سناؤ۔ خواہد گفت، خواہند گفت، خواہی گفت، خواہید گفت، خواہم گفت، خواہم گفت۔ وہ کہے گا، گفتن کہنا، وہ کہیں گے، تو کہے گا، تم کہو گے، میں کہوں گا، ہم کہیں گے۔ خواہم آورد کیا صیغہ ہے؟ تو خواہم بتا رہے یہ میم جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ ہم آئیں گے، ہم لائیں گے۔ خواہید رفع، یہ دال بتا رہی ہے کہ حاضر کا صیغہ ہے۔ تم جاؤ گے، پرسید سے مستقبل مجہول کی گردان کریں، جی کریں۔
ہے اور شد کے درمیان خواہد بڑھانا ہے. پرسیدہ خواہد شد، پرسیدہ خواہند شد، پرسیدہ خواہی شد، پرسیدہ خواہد شد، پرسیدہ خواہم شد، پرسیدہ خواہم شد. سپردہ خواہی شد کیا سیگا؟ خواہی بتا رہے کہ واحد حاضر کا سیگا. سپردن کا معنی ہوتا ہے حوالے کرنا. تو حوالے کیا جائے گا. اسی کو پیش نظر رکھ کے، یعنی سبق کو، اس کے بنانے کے طریقے کو، مستقبل کے معروف و مجہول کو، یہ اب اردو میں ترجمہ کرنا ہے ان سیغوں کا جو فارسی میں لکھ دیے گئے ہیں، اور فارسی میں ترجمہ کرنا ہے ان سیغوں کا جو اردو میں لکھ دیے گئے ہیں. تو یہ پورے کا پورا ایک دفعہ اچھے طریقے سے دوہرا لیں. اتوار کے دن انشاءاللہ آپ کا یہ حال، استقبال اور مضارع کا ٹیسٹ ہوگا، کیونکہ ماضی کا مکمل ٹیسٹ ایک دفعہ ہو چکا. اس کو بھی اگرچہ بار بار 1000 بار دہرائیں، لیکن ابھی یہ تازہ ترین ٹیسٹ ہوگا مضارع، حال اور مستقبل کا. اور ہوم ورک بھی اپنا ساتھ ساتھ کرتے جائیں. پروردگار عالم سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آگے انشاءاللہ زندگی ہوئی تو پیر والے دن سے امر کا بیان پڑھیں گے. امر پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ، حاصل مصدر، اس طرح چلتے جائیں گے. ساتھ ساتھ کور کریں. جو لوگ آج کا کام کل پہ ڈالتے ہیں وہ بڑے پھر پریشان ہوتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمت عطا فرمائے. تو محنت کیجئے، ہمت کیجئے، جذبہ جمع پیدا کیجئے. شیخ سعدی فرماتے ہیں چو شماز پہ علم باید گداخ، بے علم نہ تواں خدا راشنا. علم کے حصول کی مانند آدمی کو، علم کے حصول کے لیے آدمی کو شمع کی مانند پگھلنا چاہیے کہ بے علم خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. یہ فارسی قاعدہ ہے، سبق نمبر 12 ہے، مستقبل کا بیان ہے، اور آپ کے کورس کا لیکچر نمبر 16 ہے. اس کو بار بار دہرائیے. حال کو، یہ مستقبل کو، اور جو پہلے فعل مضارع پڑھا، فعل مضارع، فعل حال اور فعل مستقبل کا انشاءاللہ اتوار کو بھرپور ٹیسٹ ہوگا. جس طرح آپ نے گزشتہ اتوار پوری ماضی کا ٹیسٹ دیا. اب یہ نہیں کہ اس کی تیاری کریں اور ماضی بالکل بھول جائیں. نہیں. ہر پچھلا سبق اگلے سبق کے لیے معاون ہوتا ہے. ہر پچھلی بات پر اگلی بات کی بنیاد ہوتی ہے. تو بنیادی فن کے بنیادی قاعدے کو ازبر کر لینا چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.